من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجت ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انہارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل اکثرهم لا يعلمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ 5ویں رکوع کی ابتدائی آیات ہیں۔ یہاں سے اس سورہ مبارکہ کے دوسرے خطبے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلا خطبہ 4 رکوعات پر مشتمل تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانی سیرت کے مختلف نمونے جو ہیں وہ بیان کیے اور غور و فکر کی دعوت دی کہ بتاؤ ان میں سے کون سا سیرت کا نمونہ بہتر ہے، لہذا اچھے نمونے کو اختیار کرو۔ ان میں جو نمونے پیش کیے گئے وہ فرعون کا نمونہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیرت کا نمونہ، اس کے ساتھ ساتھ ملکہ سبا کی سیرت، قوم سمود کا نمونہ اور قوم لوط کے حوالے سے بات کی گئی۔ اب اس دوسرے خطبے میں اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی کچھ نمایاں نشانیوں کی طرف، حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا ہے اور پھر بار بار سوال کیا ہے مشرکین سے بھی، منکرین سے اور دہریت پسند لوگوں سے بھی، جو دہری ہیں، جو خدا کے وجود کو ہی نہیں مانتے، کہ اگر تم ان نشانیوں پر غور کرو تو تمہارے سامنے یہ بات عیاں ہو جائے گی کہ جس شرک میں تم مبتلا ہو، کیا یہ نشانیاں اس شرک کی طرف تمہیں دعوت دیتی ہیں، یا یہ نشانیاں تمہیں اس توحید کی طرف دعوت دیتی ہیں جس کی دعوت یہ قرآن مجید دے رہا ہے؟ ذرا غور و فکر کرو محترم بھائیو۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کرے تو جتنا زیادہ وہ غور کرے گا، راست روی کے ساتھ، عدل کے ساتھ، اپنے دماغ کو تعصب سے پاک رکھ کے اگر غور و فکر کرے گا تو اس پر وجود باری کے، قدرت الہی کے اور وحدت الہی کے یہ سارے حقیقتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ ان کا قائل نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا اور پھر بار بار سوال کیے ہیں کہ جن کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اس کے کہ بس اللہ ہی ہے ان سب کا ذمہ دار۔ تو فرمایا کہ امن خلق السماوات والارض، انہی آیات سے یہ 20واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ بھلا کون ہے وہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ اب دیکھیں کس انداز میں اللہ نے ان حقیقتوں کی طرف متوجہ کیا ہے، اپنی نشانیوں کی طرف۔ امن خلق السماوات والارض، کون ہے وہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا؟ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور کون ہے وہ جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا؟ فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، اور کون ہے وہ جس نے اس پانی کے ذریعے سے خوشنما باغات پیدا کیے؟ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، ورنہ تم اس قابل نہیں تھے کہ ان باغات کے درخت تم پیدا کرتے، تمہارے اندر یہ قدرت، یہ صلاحیت، یہ ہمت یہ ہے ہی نہیں۔ اب سوال کیا، کیا خوبصورت انداز ہے۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہے؟ غور کرو، بتاؤ، یہ چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، غور و فکر کرو۔ یعنی یہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ غور کرو۔ یہ آسمان سے پانی کون برساتا ہے؟ ذرا غور کرو۔
یہ طرح طرح کے باغات کون پیدا کر رہا ہے؟ ذرا غور کرو، ورنہ تم خود اس کے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اس قابل نہیں ہو تم۔ تو الہ مع اللہ، کیا ہے کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی خدا؟ نہیں، ہرگز نہیں ایسا۔ بل ہم قوم یعدلون، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راہ راست سے دور چلے جا رہے ہیں۔ راہ راست کی طرف آئیں تو ان پر یہ ساری حقیقتیں عیاں ہوں، یہ اللہ کی قدرت کے، اللہ کی وحدانیت کے، اللہ کے وجود کے قائل ہو جائیں گے۔ اور ان کا مرض کیا ہے جو اس کو اس چیز سے دور رکھے ہوئے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کے اس مرض پر انگلی رکھی ہے، اور وہ مرض یہ ہے کہ وہ آخرت کا انکار ہے۔ یہ ہے اصل مرض۔ آخرت کا انکار وہ مرض ہے کہ جو انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں غیر سنجیدہ بنا کے رکھ دیتا ہے۔ کوئی معاملہ اس کے لیے سنجیدہ نہیں رہتا، پھر اس کے لیے حق اور باطل، نیکی اور بدی، حلال اور حرام، یہ سب اس کے لیے یکساں ہے، پھر کوئی فرق نہیں رہتا اس کے لیے۔ تو عقیدہ آخرت، اس کا یقین اور پھر اس کی تیاری، یہی انسان کو راہ راست پر رکھتی ہے۔ تو ان کے راہ راست پر نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ آخرت کو نہیں مانتے اور کہتے ہیں بس زندگی یہیں تک ہے۔ بار بار وہ آیت ذہن میں آتی ہے، وہ کہتے تھے ان ہی الا حیاتنا الدنیا، زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، جینا مرنا بس یہیں تک کا ہے، وما نحن بمبعوثین، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھنا۔ ارے بھائی جب دوبارہ کیوں نہیں اٹھنا؟ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں پیدا کروں گا دوبارہ، جس نے پہلی دفعہ تمہیں پیدا کیا، جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، اس کی بات پہ یقین نہیں آتا۔ اور یہ نشانیاں تمہارے سامنے بیان ہو رہی ہیں، بتاؤ اس میں اس کے علاوہ کس کا کردار ہے؟ کون تمہارے شریک ہیں جنہوں نے اس کام میں حصہ لیا ہو؟ اللہ کے شریک ہو، اللہ کی مدد کی ہو کسی نے، تو کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا؟ کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے؟ اور کون ہے تمہارے لیے خوشنما باغات پیدا کر رہا ہے؟ ایک فصل ختم ہوتی ہے، دوسرے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھ لیں، یہ آج کل باغوں سے توڑ توڑ کے لائے جا رہے ہیں، خالی کیے جا رہے ہیں، یہ سنترے، یہ مالٹے وغیرہ، یہ، اور اس کے ساتھ اگلی فصل کی تیاری پھر شروع کر دی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو ہے۔ یہ ابھی دیکھیں موسم آ رہا ہے، یہ آم اور آلو بخارا اور خوبانی، ان کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ ابھی دیکھیں پھول نکلنے لگ جائیں گے آم کے درختوں میں جو ہے۔ یہ کس طرح سے یہ طرح طرح کے خوشنما باغات وہ پیدا کر رہا ہے، اور پھر تم اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو۔ کیا جواب ہے تمہارے پاس؟ عقل تمہیں دی ہے سوچنے کے لیے، دماغ دیا ہے، یہ دل دیا ہے، کیا کام لے رہے ہو تم ان سے؟ کیا یہ سب تمہیں شرک کی دعوت دیتے ہیں، اس کی شہادت دیتے ہیں سب یہ سب؟ پھر اس کے بعد ایک اور حقیقت کی طرف، امن جعل الارض قرارا، بھلا کون ہے وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، موضوع بنایا زندگی کے لیے زمین کو؟ ذرا دیکھو تو صحیح زمین کو کس طرح سے اس نے جائے قرار بنایا۔ اس کے اوپر ہوا، اس کا درجہ حرارت، اس کے اوپر پانی، اس میں پیداوار کی صلاحیت کی نباتات اگل رہی ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ اس کو جائے قرار کس نے بنایا ہے؟ اگر یہ ساری چیزیں وہ روک لے، کون ہے جو زندہ رہ جائے زمین کے اوپر؟ جو ہے زمین کے اوپر تقریباً 500 میل تک ہوا کا ایک غلاف ہے جو اس نے چڑھا رکھا ہے۔ یہ مجال ہے وہ ہوا کا غلاف زمین کو چھوڑ کر چلا جائے؟ کس نے قائم کر رکھا ہے؟ جو انسان غور کرے گا اللہ کی ان حقیقتوں پر، وہ اللہ کا گرویدہ ہوتا چلا جائے گا، اس کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ تعصب کے جو اینک چڑھا رکھی ہے اسے اتار کر دے گے۔ تو کون ہے یہ کم کر؟ کس طرح سے زمین سے پانی جو ہے وہ اڑا رہا ہے، فضا میں لے جا رہا ہے، کتنا بے حساب پانی ہے، اور وہ پھر برساتا ہے، تمہیں کس طرح سے لہلہا دیتا ہے، تمہاری کھیتیاں لہلہا جاتی ہیں۔ یہ سارا نظام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں پر برف باری ہو رہی ہے، وہاں پر پانی جا رہا ہے پہاڑوں کے اوپر۔ اب انسان کی آگے اتنی محنت ہے کہ روک کر ان کو بند باندھ لے، ان سے بجلی بنا لے، اپنے لیے آسانیاں پیدا کرے، یہ انسان پر چھوڑ دیا پھر یہ۔ اور وہی پانی پھر میدانوں سے بہتا ہوا جاتا ہے، جتنا انسان چاہے استعمال میں لے آئے، باقی پھر وہی سمندر میں جا پڑتا ہے، پھر سمندر سے اٹھاتا ہے، پھر وہاں پہنچا دیتا ہے۔ کون ہے یہ کام کر رہا ہے؟ ذرا غور تو کرو۔ یعنی زمین کو جائے قرار کس نے بنا دیا؟ غور تو کرو۔
اس کا درجہ حرارت اگر وہ بہت گرم کر دے کوئی باقی رہے گا، یا بہت ٹھنڈا کر دے تو کوئی باقی رہے گا؟ کیسے جائے قرار بنایا، موضوع بنا دیا اس کا درجہ حرارت۔ اور پھر کس طرح سے زمین کے اندر اور بھی سب مادوں کے اندر کشش کا ایک نظام رکھ دیا ہے، کوئی چیز چھوڑے زمین کی طرف آتی ہے، یہ نہیں کہ کہیں اور چلی جائے۔ یہ سب کیا ہے؟ زمین کو جائے قرار بنایا۔ اگر اس کشش کو وہ زیادہ کر دے، چیزیں اتنی بھاری ہو جائیں کہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اگر اس کشش کو وہ کم کر دے تو اتنی ہلکی ہو جائیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکیں، لہلہاتی پھریں، ہوا میں اڑتی پھریں۔ یعنی کس طرح سے اس نے جائے قرار بنایا ہے زمین کو، اور زمین کی ایک خاص سطح کو، اس کے اندر ایسے مادوں کو قائم رکھا ہوا ہے جو پودوں کی نشو و نما کے لیے درکار ہوتے ہیں، کہ وہ زمین کے نیچے نہیں بیٹھتے بلکہ اوپر سطح میں اس کے اندر موجود رہتے ہیں، اور نباتات جو ہیں وہ اگ رہی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ امن جعل الارض قرارا، کون ہے وہ جس نے زمین کو جائے قرار بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، موضوع بنایا تمہارے لیے۔ وجعل خلالها انہارا، اور کون ہے وہ جس نے زمین میں ندی نالے جاری کر دیے ہیں، جس طرح سے یہ تمہارے لیے کس طرح سے سامان کر دیا ہے آپ بات کریں۔ وجعل لها رواسیا، اور کون ہے وہ جس نے زمین میں پہاڑ جما دیے ہیں جن کی اپنی خاصیت ہے، ہوائیں ان سے ٹکراتی ہیں، بارش برساتی ہیں، کس طرح سے تمہارے لیے جو ہے زمین کو متوازن رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ان پہاڑوں کو، اور بھی ان سے بہت سے فائدے ہیں انسانوں کو۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اور پھر کون ہے وہ جو جس نے پانی کے دو ذخیروں میں اوٹ قائم کر دیا، پردہ حائل کر دیا ہے۔ سورہ رحمان میں بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اس نے دو سمندر یعنی کہ کھاری اور میٹھے پانی کا یکجا رکھے ہیں، ایک ہی جگہ موجود ہیں لیکن آپس میں گڑبڑ نہیں ہوتے، ملتے نہیں ہیں، کھاری الگ میٹھا الگ۔ اسی طرح زمین کے نیچے دیکھ لیں آپ، پانی کے سوتے متحرک ہیں، ایک سے دوسری طرف آ جا رہی ہیں، لیکن کہیں کھاری پانی ہے کہیں میٹھا پانی ہے۔ یہ تو کون ہے جس نے پانی کے ان دو ذخیروں کے درمیان ایک اوٹ قائم کر رکھی ہے، ایک پردہ حائل کر رکھا ہے؟ اور پھر پوچھا الہ مع اللہ، بتاؤ کیا ہے کوئی خدا اللہ کے علاوہ جو یہ کام کر رہا ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں، کوئی ایسا نہیں ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے، طرح طرح کی باتیں بناتے ہیں، طرح طرح کے فلسفے جھاڑتے ہیں جن میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ ہے قرآن جو چیز بیان کر رہا ہے محترم بھائی، یہ بہت غور و فکر دلانے والی آیات ہیں۔ اگر انسان یکسو ہو کر ان پر فکر کرے، غور کرے توجہ کے ساتھ، تو اس کے اوپر یہ ساری حقیقتیں کھلتی چلی جاتی ہیں جو وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرتی ہیں، یعنی دہریوں کے لیے بھی ہیں اور مشرکین کے لیے بھی ہیں کہ جو قدرت الہی کو بیان کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ساری قدرتیں اس سے عیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔